اور زکات لینے والا کوئی نہیں تھا، ہمارے پاس ضرورت ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی مالدار ہیں، سارے مالدار. یہ کیسے ہے یار؟ یہ وہی چیز عرض کر رہا ہوں کہ دین اصل نام ہی برکت کا ہے، دین اصل نام ہی اس کا ہے، لیکن ہم اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ کہ میں نے کہا نا کہ عقل ماری بھی ہے، لعنت میں گرفتار ہے. تو دنیا و ہم جو دنیا کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم نے سمجھا کہ یار مال آ جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. مال کو کیسے بھی لے آئے، پتہ چلا کہ میں مال تو آ گیا لیکن اس نے تمہارا زندگی برباد، تمہاری عزت کو برباد کر دی. جا رہے ہیں گزر رہے ہیں، ارے بھائی تو پتہ ہے یہ کون ہے، اسمگلر ہے یہاں کا. ارے تو پتہ ہے یہ، ارے بھائی 2 نمبر کا یہ منسٹر ہے، اللہ معاف کرے. کیسی کیسی باتیں سننے میں آتی. وہ عزت تھوڑی ہے، وہ تو لعنت ہے. جو جا رہا ہے وہ لعنت دیتا جا رہا ہے. ارے لعنت بھیجو یار. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ایک ہی. اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ مسئلہ فٹ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، تو ہم سب بھی عزت، حاکمیت، فارغ الوارث سب کچھ ملے گا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلے بھی ایک واقعہ شروع کرتا ہوں کہ ایک نظام الدین ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اور وہاں کا جو مہاراجا تھا، یا اس کو کہیں گے نواب تھا، وہ پہلے زمانے میں مدرسے جو چلتے تھے، وہ بڑے لوگ پیسے خرچ، یہ چندہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ اپنے علاقے میں پیسہ خرچ کرتے تھے اور مدرسے چلتے تھے. تو آج کل کے دور میں چندے کا معاملہ ہو گیا، پہلے چندے کا حساب کتاب نہیں تھا، وہاں تو ہر دور میں مالدار ہوتے تھے، وہ چلاتے تھے. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ اسی طرح جب نظام الدین کو بتایا گیا جو اس وقت کا نواب تھا کہ صاحب فلاں مدرسہ جو ہے اس سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہی، وہاں کے جو بچے نکل رہے ہیں، جو لوگ نکل رہے ہیں، وہ کسی کام کے لیے بیکار ہیں. آپ اتنا پیسہ دین پہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے اچھا ہے کسی اور چیز پہ خرچ کر دیں، کسی اور نیک کام پہ خرچ کریں. اس سے فرق کرنے کی تو آؤٹ پٹ ہی نہیں آ رہی، کوئی دیندار بن ہی نہیں رہا، کوئی رجال اللہ نکل ہی نہیں رہا. اچھا چلو میں ایک دن خود جا کے دیکھوں گا، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے جو تم بتا رہے ہو میں خود چلا جاتا ہوں. ایسے ہی وہ ایک دن پہنچ گئے وہ مدرسے میں، لوگ بچے پڑھ رہے تھے، اس کو بلایا ذرا بھائی، بچے کو بلایا، کیا تم پڑھ رہے ہو؟ صاحب ابا نے کہا تھا کہ تمہیں پڑھنا ہے اور تمہیں پڑھ کے جو ہے نا، ابا نے کہا تھا. اچھا. دوسرے کو بلایا، بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ صاحب بھریں گے تو بھائی مال، عزت بنے گی، لوگ مالدار اس سے مال بھی کما سکتے ہیں، عزت بھی کما سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں. بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کا مقصد ہی ان لوگوں کا کوئی نیت ہی کچھ اور ہے، تو رزلٹ کہاں سے آئے گا؟ 2-3 سے پوچھتا ہے، ہر آدمی اسی کی باتیں کرتا ہے. جا رہا ہوتا چلو بھائی ٹھیک ہے فیصلہ، تو دیکھا ایک بچہ اور بڑا پڑھ رہا ہے، اور جاتے جاتے صحیح پوچھ لے، ادھر میں ادھر ہوتا نہیں کہا، جی حضرت یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ حضرت بات یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ علم کے ذریعے پہچانیں. تو میں یہ پڑھ رہا ہوں تاکہ جس اللہ نے ہم پہ اتنی مہربانیاں کی ہیں، میں ان کو پہچان تو لوں، ان کا شکر تو ادا کروں، ان کے لیے جو کر سکتا ہوں، جو اپنے انداز میں کر سکوں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ بھائی یہ ہے بات. اب یہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، یہ مدرسہ چلتا رہے گا. وہ مدرسے کا وہ بچہ معلوم ہے کب بات کو کیا بنا، وہ امام غزالی بنے رحمۃ اللہ. جو دیکھو امام انسان کی سوچ و فکر انسان کو بناتے ہیں. آپ کی سوچ ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بنا دیتا ہے. ہم تو لعنتی سوچ لے کے چل رہے تو لعنت ہی آئے گی. ہم تو شرک لے کے چل رہے ہیں کہ مال آئے گا، عزت بنے گی، بھائی وہ تو لعنت ہی بن رہی ہے. بچوں پہ خرچ کرے، بچے بنیں گے تو میں بنوں گا، بچہ کیا بننا ہے، بچہ ہی برباد ہو گیا.